بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ امت کے لیے ہدایت ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو نہ صرف معجزہ ہیں بلکہ ایمان کو تازگی اور یقین کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان واقعہ ہے معراج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کے سفر پر بلایا، اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے، جنت و دوزخ کی حقیقتیں ظاہر کیں اور امت کے لیے سب سے بڑی نعمت یعنی نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے سخت ترین دور سے گزر رہے تھے۔ مکہ کے کفار آپ کو جھٹلا رہے تھے، طائف کے سفر پر آپ کو پتھروں سے زخمی کیا گیا تھا، اور اسی دوران آپ کی سب سے بڑی مددگار ہستیوں میں سے دو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ دن آپ کے لیے غم کے دن تھے، اسی لیے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور ان کی شان کو دنیا و آخرت میں بلند کرنے کے لیے انہیں اپنے قرب خاص میں بلایا۔ ایک رات جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھلایا اور حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک سفید اور نہایت تیز رفتار سواری برقع پر سوار کر دیا، جو ہر قدم میں نگاہ کی حد تک فاصلہ طے کرتا تھا۔ آپ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ پہنچے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ وہاں آپ نے سب کی امامت کی اور اس طرح یہ اعلان ہو گیا کہ اب آخری اور کامل دین اسلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قائم ہوگا اور آپ سب سے بڑے پیشوا ہیں۔ مسجد الاقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آپ آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یونس علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب سے آخر ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید اے نیک نبی اور نیک امت کے رہنما۔ یہ ملاقاتیں نہ صرف ایک اعزاز تھیں بلکہ یہ پیغام بھی تھا کہ نبی آخرت الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے وارث اور ان کے مشن کے تکمیل کرنے والے ہیں۔ ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اکیلے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہوئے۔ یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ قریب ہوئے اور قریب تر ہوئے، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، راز عطا کیے اور قرب بخش جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا، اسے قرب کی گھڑیوں میں امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی دعا کی، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 رہ گئیں مگر ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ امت پر بوجھ ہلکا کر دیا لیکن ثواب بڑھا دیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ یہ وہی تحفہ ہے جو براہ راست اللہ کے حضور سے ملا۔ اس سفر میں آپ کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے، جہاں نہریں، باغات، حورین، محلات اور بے شمار نعمتیں تھیں۔ آپ نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی، کیونکہ وہ پاکیزگی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے، جہاں گنہگاروں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے سود خوروں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، ان پر سانپ رینگ رہے تھے۔ آپ نے جھوٹ بولنے والوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ سب قربت کے مناظر تھے تاکہ امت گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہو۔ یہ عظیم سفر ایک ہی رات میں مکمل ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا سفر تھا جو عام انسانوں کے حساب سے مہینوں بلکہ سالوں میں بھی ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وقت اور کائنات کو روک دیا تاکہ اپنے محبوب کو یہ عظیم معراج عطا کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 1 مہینے کا سفر تھا لیکن ایک ہی رات میں طے ہوا، کیونکہ دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا جو انسان کی عقل سے ماور ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو مکہ واپس پہنچے اور قریش کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب انہوں نے مسجد الاقصیٰ کے بارے میں سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہر چیز بیان کر دی، حتیٰ کہ راستے میں آنے والے قافلوں کے حالات بھی بتا دیے۔ اس کے باوجود کفار نے انکار کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی دن آپ کو صدیق کا لقب ملا اور آپ کا ایمان سب سے واضح ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اس دن امت کو سب سے بڑی نعمت ملی اور وہ ہے نماز۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ دن امت کے لیے ایک عید کی طرح ہے، کیونکہ جیسے عید خوشی اور انعام کا دن ہوتا ہے، اسی طرح معراج کا دن وہ دن ہے جب امت کو آسمانوں سے
براہ راست اللہ کی بارگاہ سے ایک انعام ملا۔ نماز ہی اصل معراج ہے جو ہمیں روضہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں جنت اور دوزخ کی حقیقتیں دکھاتا ہے، برائیوں سے بچنے کا پیغام دیتا ہے اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ معراج کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی دنیا کو اللہ کی اطاعت میں گزارے اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔